السلام علیکم. آپ لوگوں کو اسٹارٹ ٹو السلام علیکم. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ اگر کوئی میری اس ولاگ کو دیکھ رہا ہے. آج میں ریکنیکٹ آج بہت دنوں کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ٹو گروپ پہ تو کوئی گروپ ہے نہیں. بہت دنوں کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہی ہوں، کیونکہ پاکستان میں تو میرے خیال میں 1 سپٹمبر ہو گئی ہے. 1 سپٹمبر میری برتھ ڈے ہوتی ہے. تو میں نے کہا کہ میں نے کچھ 1 سپٹمبر کے حوالے سے، ہر سال انسان سوچتا ہے نا کہ یہ ہم کریں گے، اور اس سال 2020 جو ہے اس میں کیا میں اپنے پلانز کروں گی، مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلی چیز تو میں آپ لوگ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ بہت پتہ نہیں یہ ڈسکنیکٹ کیوں ہو رہا ہے بار بار. اصل میں ہم لوگ آؤٹ آف ٹاؤن آئے ہوئے ہیں. جب آپ آؤٹ آف ٹاؤن ہوتے ہیں تو میرے خیال میں یہاں اپارٹمنٹ ہے اس طرف، شاید انٹرنیٹ کا باہر کمرے سے نکل کے پرابلم ہو رہا ہو. تو میں بلکہ بڑے بڑے ابھی میں طلعت حسین کا بھی سن رہی تھی اور نجم سیٹھی کا بھی سنا میں نے. یہ بڑے نام ہیں. مطلب آپ کراچی والوں کے لیے جب بھی آپ بات کرتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ آپ وہی بھتہ مافیا اور وہی فضول باتیں کرنے شروع کر دیتے ہیں. اور آپ جو کتے بلیوں کے نام سے جو فورس بنا رہا ہے عمران خان اپنے، ان کے ساتھ آپ مہذب نام کر رہے ہیں. ہاں، مہاجروں کے اندر جو لیڈرشپ تھی آئی، اس میں پرابلمس ہوئیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مہاجر کمیونٹی میں لیڈرشپ ختم ہو گئی ہے. یہ ایک بڑی کمیونٹی ہے بھائی. یہ وہ کمیونٹی ہے، اس کو ہم بار بار دہراتے ہیں اور بار بار ہم دہراتے رہیں گے کہ ہم پورے پاکستان میں اگر کسی کمیونٹی کے پاس ملک چلانے کا تجربہ ہے تو وہ مہاجروں کے پاس ہے. بنگالیوں کے پاس تھا، انہوں نے بنا لیا نا اپنا ملک. آپ لوگ دیوار سے نہ لگائیں، آپ دیوار سے نہ لگائیں، آپ مل کے کام کریں. سب پاکستان کی بقا چاہتے ہیں. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے. ہم کو تو پاکستان کو اگر نقصان ہوگا تو سب سے زیادہ تو وی آر لوزر. ہم تو وہاں سے چھوڑ کر آئے ہوئے لوگ ہیں نا، سب کچھ تیاگ کر آئے ہیں یہاں پہ، اپنے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھروں کو. بلکہ ابھی میں کسی نے مجھے ویڈیو بھیجا تھا کسی کا، مجھے نہیں پتا وہ ان کا تعلق کن کنگلوں سے تھا یا ان کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، کہ جی وہاں سے لوگ جو آئے تھے وہ کچھ نہیں. وہاں سے جو لوگ آئے تھے انہوں نے ہی ہوائی جہاز بھی اڑائے پاکستان میں، انہوں نے ہی سب کچھ کیا، انہوں نے ہی بینک چلائے پاکستان میں، انہوں نے ہی پورا سسٹم. یہ 73 ایئرس سے ہم یہی کہانیاں سنائے جا رہے ہیں، ہم یہی راگ الاپے جا رہے ہیں. ظاہر بات ہے وہ ہم، جیسے میرے فادر کا انتقال ہو گیا نا، وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہجرت کر آئے تھے. ہمارے فادر یا ہماری مدر، ان کا انتقال ہو گیا. اب ہم وہ ہیں جو ہم نے سنی ہیں ان سے ڈائریکٹ براہ راست باتیں. اور صحیح بات ہے ہماری بات کی جو جنریشن ہوگی وہ تو شاید وہ ہم سے سنی ہوئی چیزیں ہوں گی. مگر آپ ایک اتنی بڑی کمیونٹی کو، اتنے بڑے لوگوں کو، ہاں میں اندر چل کے دیکھتی ہوں. آپ لوگوں کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ ذرا پلیز کوئی مائک بنانے والے ملک بنانے والے کون؟ آپ مجھے بتائیے گا آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو صحیح؟ تو میں بھی نجم سیٹھی صاحب کا پروگرام سن کے بھی مجھے بہت دکھ ہوا. اور میں تو کمنٹ ضرور لکھتی ہوں، سب کو لکھتی ہوں جس کو میں سنتی ہوں. پتہ ہر وقت مہاجر جب بھی کوئی ویڈیو بنائے گا، ویلاگ بنائے گا، تو اس کو زندہ پاکستان اور زندہ آباد پاکستان بولنا کیوں ضروری ہے؟ ہم ہر وقت کیوں ہم لوگوں کو صفائیاں پیش کرنا پڑیں گی.
یا تو میں گھر جا کے بناؤں کوئی ویلاگ. ہمارے پاس ابھی نہیں ہے فرسٹ, ہماری تو 1 سپٹمبر کل ہوگی. بچوں نے رکھا ہے کوئی وہاں پہ کئی ڈنر. تو میرا آپ لوگوں کے ساتھ, میری اپنی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے ساتھ مجھے یہی کہنا ہے کہ آپ لوگ اپنی لیڈرشپ بنائیں, وہاں پہ نکالیں. اتنے لوگ ہیں, اتنے ہمارے نوجوان لڑکے ہیں, لڑکیاں ہیں, وہ اپنی کمیونٹی کے اندر کوئی بھی آپ لوگ کہیں میٹنگ رکھیں, باتیں کریں. ہماری جو پرانی پارٹی ہے اس میں سے جو لوگ ہیں وہ ملیں. آپ کو جس پر ٹرسٹ ہوتا ہے اور جس کمزوریوں کی وجہ سے ہم لوگوں نے پرابلم میں ہم لوگ آئے, اس پہ بات کریں, ڈبیٹ کریں اس پہ. دیکھیں آپ لوگ کسی سے ڈرے مت, پہلی بات تو یہ. اور دوسری چیز یہ کہ ہم کو اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ ہم لوگوں کو ہم نے کیا غلطیاں کی, کس وجہ سے ہم نے سفر کیا. ہم کو اپنے قوم کے لیے, اپنے شہر کے لیے چیزیں کرنا ہوگی. ہمیں اپنے میں سے لوگ ڈھونڈنا ہوں گے. وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں نا, بہت سارے, کتنے لڑکے ہیں, کتنی لڑکیاں ہیں, کتنے میچورڈ لوگ ہیں, ہماری ایج کے لوگ ہوں گے. تو آپ لوگ تمام لوگ ملیں, بات کریں, کوئی ایک فورم بنائیں. دیکھیں اس طریقے سے تو آپ لوگ یہ سوچ لیجئے کہ جتنی دوسری کمیونٹی کی باتیں میں سن رہی ہوتی ہوں تو وہ یا تو وہ پنجابی ہوتا ہے, وہ مطلب وہ مجھے حیران کی ہو رہی تھی کہ وہ عمران خان ٹائیگر فورس, اپنے کتے کے نام پہ وہ اس نے ایک فورس بنائی ہوئی ہے. اس فورس کے لیے لوگوں کو آپ یہ مجھے بتائیں, مہاجر کمیونٹی کے پاس جتنی یہ کمیونٹی یونائٹڈ ہے نا, اس کو اتنا ہی یونائٹڈ ہم ہیں. ہمارے اندر بہت سارے, اب یہ ٹیلی فون بیچ میں آ گیا تھا, I'm sorry. اس میں تو میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں, دیکھیے پانی کا کتنا برا حال ہوا ہے, کتنے لوگ وہاں پہ ان کو بارشوں کی وجہ سے انتقال ہو گیا. کچھ بھی تو نہیں ہے نا اس وقت, اتنے برے حالات ہیں. اور پھر اس پر مختلف قسم کے لوگوں کے ویڈیوز آتے ہیں کہ جی سندھ دھرتی نہیں. اصل میں بیچ میں فون آ رہے ہیں, اب وہ کیا کیا جا سکتا ہے, میں فون پہ بنا رہی ہوں. تو آپ لوگوں سے میں یہی کہہ رہی ہوں, کیا کہہ رہے ہیں کہ ملک بنانے والے ملک کو نقصان نہیں دیں گے. بالکل صحیح بات ہے, کیوں دیں گے ملک کو نقصان؟ مگر ملک بنانے والوں کو تو نقصان پہنچایا جا رہا ہے نا. مطلب اب آپ مجھے بتائیے 73 ایئر سے ہم یہی ایک راگ ہے جو ہم الاپے جا رہے ہیں کہ ہم نے ملک بنایا, پاکستان زندہ آباد. ہر دفعہ ہمیں یہ پروف کرنا پڑتا ہے. مطلب ہم نے ملک بنایا ہے, ہم اس کو خراب تو نہیں کریں گے, مگر ہمیں اگر آپ ماریں گے, دیوار سے لگائیں گے تو آواز تو اٹھائیں گے نا بھائی. مطلب یہاں کوٹا سسٹم, کل کوئی پتہ نہیں کوئی مولانا ایک تھا, وہ دیکھیں گے, وہ مولانا فضل الرحمان کا کوئی مولوی تھا, اس کا مینیجر ہے, کون ہے. مطلب میں حیران ہو رہی تھی, نہ ان لوگوں کے پاس اسلام کی نالج ہے, نہ ان کے پاس پاکستان کی تاریخ کی نالج ہے. جس پہ بول دیا جاتا ہے وہ چھو ہو جاتا ہے. آپ کو شرم آنا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ آپ کو سندھ کو توڑنا نہیں ہے, سب سے کوٹا سسٹم لگا کے تو آپ نے ویسے ہی تقسیم کیا ہوا ہے. شہر کو الگ تقسیم کیا ہوا ہے, گاؤں کو الگ تقسیم کیا ہوا ہے. وہاں پہ بھی فائدے لے رہے ہیں, یہاں پہ بھی حلوہ کھا رہے ہیں. تو پورے ملک میں کوٹا سسٹم نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے جی پشاور میں کسی نے, پشاور کو بولتے ہیں جی خیبر پختونخوا, لاہور کو کوئی بولتا ہے پنجاب, سے ہم الگ کریں گے. وہاں کہیں پہ بھی کوٹا سسٹم نہیں ہے. آپ کے جو ابا جان ہیں نا بھٹو, جنہوں نے اپنی سزا بھگت لی, جو کیا تھا انہوں نے مہاجروں کے ساتھ, بنگالیوں کے ساتھ, اس کی سزا اس نے بھگت لی اس آدمی نے. تو باقی بھی یہ سوچ لیں کہ جو بھی برا کرے گا ان بانیان پاکستان کے ساتھ, جو بھی برا کرے گا اس کے ساتھ ہوگا تو برا ہی. مطلب اگر ہم باجوہ صاحب کی کرپشن کی بات کریں گے تو ارے آپ پوری فوج کو بدنام کریں. کیوں فوج کو بدنام کر رہے ہیں ہم؟ فوج کہیں چائنا کے پیسے نہیں, کوئی دوسرا کوئی مریخ پیسے نہیں دے رہا فوج کو. فوج کو ہم پیسے دے رہے ہیں. فوج آنسربل ہے ہم کو. میں امریکہ میں رہتی ہوں, ڈاکٹر کی بیوی ہوں میں. مجھ کو یہ معلوم ہے یہاں پیسے کمانا, ڈاکٹر بننے کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ درخت پہ پیسے لگ جاتے ہیں. بہت محنت کرنا پڑتی ہے. ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ جواب دیں وہ.
میں تو کہتی ہوں جتنے بھی چاہے وہ کرپٹ فوجی ہیں, کرپٹ سیاستدان ہیں, وہ جو بھی کرپٹ ہیں, ان سب کے پیسے نکلوائے جائیں. یہ آپ سیاستدانوں کے کرپشن کے نعرے تو ہر جگہ چل رہے ہوتے ہیں, جی نواز شریف کرپٹ ہے, فلاں کرپٹ ہے. تو جس کی وجہ سے کرپٹ ہے, ہمارے بات صحیح بات ہے, 73 ایئر سے فوج نے کنٹرول کیا ہوا, بچہ بچہ جانتا ہے, پوری دنیا جانتی ہے اس بات کو کہ ہمارے ملک کو فوج چلا رہی ہے کنٹرول کر کے. اس پر یہ بول دو تو پھر آپ کہتے ہیں آپ پاکستان کے خلاف, آپ پاکستان کے خلاف باتیں کرتی ہیں, آپ پاکستان کے خلاف مت. ہم کیوں کریں گے پاکستان کے خلاف؟ ہم ایک ادارے کے خلاف بات کر رہے ہیں. اگر ہمارے پاس عدالتوں میں انصاف نہیں ملے گا تو ہم کہیں گے کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا ہے, ہم عدالتوں کے خلاف بولیں گے. اگر ہماری فوج کرپشن کر رہی ہوگی تو ہم بولیں گے ہماری فوج نہیں. تو ایک فوجی نہیں جی, ایک فوجی اٹھ کے نہیں کرپشن کر رہا ہوتا, پوری چین بن گئی ہے کرپشن کی. تمام جتنے بھی فوجی ہیں, جتنے بھی بڑے فوجی ہیں, آپ ان سب سے پوچھیں ان کے پاس کتنے پاسپورٹس ہیں. جب آپ ہی اپنے ملک میں نہیں رہ سکتے تو آپ دوسروں کی, آپ ہمارے ملک کے لوگوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ سارے نارملی میرے تو کیونکہ ظاہر ہے اپنے کئی رشتہ داروں میں, کئی جاننے والوں, سب کے بچے, سب کی فیملیز امریکہ میں رہ رہی ہیں پیسے کما کر. پوری زندگی آپ جو ہے نا ملک سے خون چوستے ہیں, ہمارا پیسہ کھاتے ہیں, اپنی پوری دنیا کے کرپشن کرتے ہیں. اور سارے ججز بھی یورپین کنٹریز میں جائیں, پاکستان کے ریٹائرڈ ججز وہاں رہ رہے ہیں, امریکہ, کینیڈا, جرمنی, یہاں پہ یہ لوگ رہ رہے ہیں. آپ یقین جانیں, مجھے ٹائم مل نہیں رہا ہے, میں ٹائم نکالوں گی کسی دن اور انشاءاللہ جا کے ان سب کے گھروں کے باہر جا کے آپ لوگوں کو ویڈیوز بنا کے دکھاؤں گی. ان کا آپ لائف سٹائل دیکھیں, آپ لوگ حیران رہ جائیں گے. آپ جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں نا جن کا تعلق کسی بھی قوم سے, کیا ان کا حق نہیں بنتا ہے؟ ان لوگوں سے پوچھیں. جب آپ اپنے گھر میں جاتے ہیں, جب آپ کے پاس بجلی نہیں ہوتی ہے, جب آپ اپنے گھر پہ جاتے ہیں, آپ کے گھر میں پیسوں کی قلت ہوتی ہے, آپ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کل راشن کیسے آئے گا, گوشت اتنا مہنگا, پتہ نہیں گوشت کیسے خریدتے ہوں گے, کھانے کیسے خریدتے ہوں گے, نوکریاں نہیں مل رہی ہیں. مطلب کتنی فرسٹریشنز ہیں. ظاہر بات ہے میں اپنی قوم کی بات اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں بینگ اے مہاجر, یا میں شہری سندھ میں رہ رہی ہوتی ہوں, تو ہمارے ساتھ اور بھی دوسری قومیتیں ہوں گی. دیکھیں دوسری قومیتوں کے پاس آواز اٹھانے والے ہیں, ہماری قوم کی تو کوئی ذکر کرنا بھی نہیں پسند کرتا نا. مجھے دکھ اس بات پہ ہوتا ہے کہ ہم پھر بول دیتے ہیں بلوچ, ہم سے بول دیتے ہیں سندھی, ہم بول دیتے ہیں فلاں پشتون. مگر آپ یہ بتائیے کون سی قومیت کے لوگ ہیں جو آ کے مہاجروں کا نام لیتے ہیں؟ جی مہاجر اتنی بڑی کمیونٹی ہے, مطلب کراچی کے اندر بھی 3-3.5 کروڑ اتنی بڑی آبادی بیٹھی ہوئی ہے مہاجروں کی, آپ اس کو مائنس کر دیتے ہیں. حیدرآباد میں ہماری کتنی کمیونٹی رہتی ہے, میر پخاس میں ہماری کتنی رہتی ہے, ہمارے پورے سندھ میں آلموسٹ تمام شہری سندھ, کیا میں تو کہتی ہوں دیہی سندھ میں بھی مہاجر بہت رہتے ہیں. سندھ میں سندھی تو جتنی اپنی ان کی کیا ہوتی ہیں وہ گلیریاں کہتے ہیں, کون سی وہ چیزیں ہوتی ہیں, چھپکلیاں ہوتی ہیں, ان کی تعداد بھی وہ ملا لیں تو بھی وہ بہت کم ہے. ہر چیز میں آپ لوگ مہاجروں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. آپ چند لوگوں کو آپ نے مہاجر, دیکھیں مہاجروں کی پوری ایک کمیونٹی کو آپ نے دیوار سے لگا دیا. اب ان میں سے جو لوگ بھی آئے انہوں نے کرپشن کیا, انہوں نے کرپشن نہیں کیا, مگر ان کے ناموں کے ساتھ دھبے لگا دیے, اسٹگما لگا دیے. ہماری جو لیڈرشپ ہے, ہماری لیڈرشپ کو آپ لوگوں نے ایسا ظاہر کر دیا جیسے سب کرپٹ ہیں, سب بدماش ہیں, سب نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. کرپشن کیا نواز شریف نے کرپشن نہیں, سب نے کی ہوئی کرپشن. تو اب کیا کر سکتے ہیں, جو پاور میں جاتا ہے ایک پوری چین ہے. اگر آپ کرپشن, میں خود منسٹر رہی ہوں نا, اگر آپ خود کرپشن نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ مت سوچیے کہ آپ کی ایک فائل سی ایم صاحب بھی سائن کر کے نہیں دیں گے, کیونکہ ان کو بھی اس فائل میں سے بھتہ چاہیے ہوتا ہے. وہ جو پوری بیوروکریسی کی ایک ٹیم ہوتی ہے, چاہے وہ سی ایس ہوتا ہے, چاہے وہ سیکرٹری ہوتا ہے, چاہے واٹ ایور, جو بھی ایک لسٹ ہوتی ہے, ان کو بھی بھتہ چاہیے ہوتا ہے. جو آپ کا ایک معمولی کلرک بیٹھا ہوتا ہے اس کو بھی بھتہ چاہیے ہوتا ہے. تو یہ پورا ایک گندا سسٹم ہے. اور پھر آپ جو ہمارے یہاں پہ جو میرے خیال میں 92 سے یا 90 سے جو رینجرز بیٹھی ہوئی ہے کراچی کے اندر, سندھ کے اندر, سندھ میں تو کیا بیٹھی ہے, کراچی میں ہی بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے کتنے جاننے والے ہیں جن کی فیملیز یہاں رہتی ہیں, رینجر سے یا فوج سے جن کا تعلق ہے, ان کا کیا تعلق, ان کے کیا وے آف لیونگز ہیں. میں تو حیران ہوتی ہوں کتنے 2-2, 4-4, 5-5 بیویاں انہوں نے اپنی کس قدر سیٹل کی ہوئی ہیں باہر.
بچے ان کے پڑھ رہے ہیں اور کس انداز، کہاں سے آ رہا ہے پیسہ ان کے پاس، کتنی تنخواہ ہوتی ہیں ان لوگوں کی، کتنی سیلریز ہوتی ہیں. اب آپ یہ باتیں اگر ہم کریں تو آپ کہتے ہیں کہ جی اب فوج کے خلاف بات کریں. بھائی ہم تو سب کے، ہر جو کرپٹ ہے اس کے خلاف بات کر رہے ہیں ہم. اگر وسیم اختر نے کوئی کام نہیں کیا اور کرپشن کیا، پیسہ کمایا، میں تو اس کے خلاف بھی بولتی ہوں. ہماری جماعت میں سے جس نے کرپشن کیا ان سب کے لیے بات کرتی ہوں میں. مگر اگر آپ یہ کہیں کہ آپ صرف مہاجروں کو اٹھا کے بولتے رہے یہ کرپٹ ہیں باقی سب دودھ کے دھلے، تو ایسا نہیں ہے. جو گیا، جو اس وقت ایک سسٹم کا حصہ ہے وہ کرپٹ ہے. اس نے کرپشن کیا تو وہ کرپٹ ہے، اور اس نے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا. دکھ اس بات کا، اپنے صوبے کے لیے کچھ نہیں کیا، اپنے شہر کے لیے کچھ نہیں کیا. اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم تو کوئی سندھ توڑ کے تو بتائے نہ. آپ لوگوں کو وہ مولوی صاحب کا میں نے جواب دیا ہے، میں نے کہ آپ ٹویٹر کے اوپر ہی میں نے ان کو جواب دیا. مگر آپ سب لوگ دل سے باتیں ان سب کی سنا کریں. اور میں تو کہتی ہوں کوئی گروپ بنائیں نیا، چاہے وہ پرانی پارٹیز کے اندر ہیں، دوسرے لیڈرشپس ہیں ہمارے مہاجروں کے، ان کے ساتھ جا کے ڈبیٹ کریں. جو آپ کو انسیکیورٹیز ہیں، سب کہتے ہیں کہ آرے آپ نے آفاق صاحب کے لیے بات ایسی کر دی، اور وہ تو انہوں نے وہ تو ٹرک پہ بیٹھ کر آئے تھے اور وہ بس میں بیٹھ کر آئے تھے جب 92 کا. دیکھیں سب چیزیں ہو گئیں، ان سب کو پیچھے پھینکیں آپ لوگ. کون ٹرک پر آیا تھا اور کون کس کو فوج نے لندن بھیج دیا تھا، یہ سوچیں کہ سب ڈبیٹیبل باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی قوم کے لیے کیا بات کرنا ہے. ہمیں یونائٹڈ ہونا ہے. ہم آپس میں تمام اختلافات کے ساتھ آپس میں ملنا ہے. ہمیں اپنے لیے، اپنے آنے والی نسل کے لیے بات کرنا ہے. آپ یہ سب کی باتیں سنیے، کوئی بھی مہاجروں کی بات نہیں کرتا ہے. اور بیچارے جو چند لوگ ہیں جو مہاجروں کی بات کر بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ اوائڈ کرتے ہیں لفظ مہاجر نہ بولیں. پاکستان زندہ باد ایک چھوٹی سی ٹوپی رکھ دیں گے پیچھے پاکستان کی فوج کی، اور پاکستان کی ایک چھوٹا سا. ہر وقت ہمیں کیوں ثبوت دینا پڑتا ہے کہ ہمیں پاکستان زندہ باد بولنا ہے؟ ہمیں کیوں ایک چھوٹی سی فوج کی ٹوپی رکھنا پڑتی ہے؟ ہمیں 24 گھنٹے یہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اب فوج نے وینا ملک رکھی بھی اس کام کے لیے، اپنے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے. فوج ایک ادارہ ہے، اچھا کام کرے گی اچھی بات ہے، وہ اپنے پیسے حلال کرے گی. اور اگر اچھا کام نہیں کرے گی، اور کیونکہ اب وہ ہر معاملے میں اتنی انوالو ہو گئی ہے کہ ہر ڈبیٹ میں، ہر بات میں ہمیں لے کر آنا پڑتا ہے ان کو. چاہے آپ مذہب کی بات ہو، چاہے آپ کوئی بات ہو. مطلب اگر آپ صحیح بات کرنا چاہیں گے، اپنے دل کی بات کرنا چاہیں گے تو آپ کر ہی نہیں سکتے. سب ڈر رہے ہوتے ہیں یار فوج کے خلاف مت بول دینا، یار فوج کے خلاف نہیں بول دینا. ارے آپ کو فوج کے خلاف نہیں بول رہے ہیں ہم، وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہیں، جو ہمارے دل میں ہیں، ہم وہ بول رہے ہیں. ارے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ مار دیتے ہیں. مجھے بڑا دکھ ہوا تھا ابھی کچھ دن پہلے، ایک وکیل کوئی ارشاد ہیں کیا ان کو جو کڈنیپ کر لیا، کسی نے اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی. پنجاب میں بھی نہیں آواز اٹھائی. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو، ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں. بے حسی کا ایک عالم ہو گیا ہے، جو بولے گا اس کو اٹھا لیا جائے گا. اور دیکھیں یہ سب باتیں آپ رہ کے تو کریں گے، مگر آپ یہ سوچ لیجئے کہ دنیا غافل نہیں ہے ان باتوں سے. آپ لوگ خود ایسے کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کو دیوار سے لگا دیا آپ لوگوں نے. ہم کہتے ہیں نا مہاجروں کو دیوار سے لگا دیا. ان جو قوتیں پاکستان پر قابض ہیں انہوں نے پاکستان کو دیوار سے لگا دیا ہے. مجھے تو جس کی بھی ویڈیو لاگ اچھی لگتی ہے، میجر گورو آریہ ہے، پاکستان سب دشمن بن جاتے ہیں، جو بھئی ہے میں ان کی ویڈیو لاگز لگاتی ہیں. یا مجھے بہت سارے اور لوگ پسند ہیں، میں ان کی ویڈیو لاگز بھی اپنے فیس بک پہ لگاتی ہوں. کیوں ہر وقت ہم ڈرتے رہیں؟ ہم اپنی مرضی سے کیوں نہیں جئیں بھائی؟ ہم کوریا میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ایک خاص یونیفارم پالیسی میں چلیں گے اور ہم اس کے خلاف بول سکتے ہیں، ہم اس کے خلاف نہیں بول سکتے. یا ہم کسی کے لیے کوئی بات کر رہے ہیں اپنے دل کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دشمن ہو گئے. کوئی دشمن نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم اب پاکستان کی دوسری کمیونٹیز کو، فوج کو، سب کو یہ بات ہضم کر لینا چاہیے کہ مہاجر ایک کمیونٹی ہے. مہاجر بہت پریشان ہے فی الوقت، کہ پوری دنیا بلبلا رہی ہے. ظاہر ہے کراچی کو جب آپ کراچی کہتے ہیں تو کراچی میں آپ نے بہت دوسری کمیونٹی کو لا کے بسایا، بہت کچھ کیا، مگر کراچی کا نام آتی ہے آپ کو مہاجر ہی یاد آتے ہیں نا. جی مہاجر کمیونٹی، مہاجروں کا علاقہ ہے وہ. آپ اس کے ساتھ
بھائی آپ خیبر پختونخوا کی بات کرتے ہیں تو ہم تو نہیں کہتے ہیں مہاجروں کی بات کرنے لگے وہاں پہ, یا پنجاب کی بات کرتے ہیں تو ہم تو نہیں کہتے ہیں مہاجروں کی بات کرنے لگا کریں آپ, یا آپ لڑکانہ کی بات کرتے ہیں تو ہم تو نہیں کہتے ہیں کہ آپ مہاجروں کی بات کرنے لگا کریں. اب کراچی کے بعد جیسے ہی کراچی کا ذکر آتا تو آپ کے منہ سے مہاجر نکلنا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کس کا نام لے لیا آپ نے. بھائی ایک کمیونٹی کا علاقہ ہے, وہ مہاجروں کا شہر ہے کراچی. اگر آپ حیدرآباد کا بھی نام لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں مہاجر ہی آتے ہیں, اگر آپ میرپور خاص کا نام لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں مہاجر ہی آتے ہیں. کیا کیا جائے, کیونکہ وہ وہاں رہتے ہیں, وہ ان کا علاقہ ہے, تو مہاجر کو مہاجر نہیں بولیں گے تو ہم کیا بولیں گے, معذتن. تو ان سب باتوں سے آگے نکلیں. میں یہاں پہ اسپیشلی اپنی کمیونٹی سے بولوں گی, پلیز اپنی ہماری کمیونٹی کام کرے, اپنے لیے کام کرے, آواز اٹھائے. جو لوگ کرتا دھرتا ہیں ان سے ملیں, ان سے بات کریں. اتنے برے حالات, اتنا ظاہر بات ہے اس کا مقصد یہ کہ وہاں پہ کوئی کام ہی نہیں کیا گیا نا. کراچی میں کوئی کام ہی نہیں ہوا ہے کئی سالوں سے. گٹر ایسے ہی نہیں, گٹر کیا ابل رہے ہیں, گٹر پہ گھر بنے ہوئے. کیوں بنے ہوئے ہیں وہ گٹروں پہ گھر؟ کس گٹروں کے پر جو گھر بنے وہاں پہ بجلیاں بھی لگی ہوئی ہیں, بجلی کے بل بھی آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے سب آرگنائز وے میں ہوں گی نا ساری چیزیں. تو ان سب چیزوں پہ بات کریں, ان سب چیزوں پہ ڈبیٹ کریں. آج اگر بارش سپٹمبر میں یا مڈ سپٹمبر میں ختم ہو جائیں گی تو پھر اگلے سال آئیں گی. کہ ہر دفعہ 100-200 لوگوں کو مرنا ضروری ہے, بارش میں بھی مرنا ضروری ہے. مطلب فوج لے جائے تو بھی مار دے گی, کسی کے خلاف بول دیں گے تو ہمیں غدار بول کے مار دیں گے, بارش سے مار دیں گے. مطلب یہ ایک عہد کر لیا ہے کہ مہاجر کمیونٹی کو مارنا ہی ہے. اور پھر مہاجر کمیونٹی کے لیے کچھ کسی نے کچھ بولا بھی نہیں ہے. مہاجر لیڈر بھی مہاجروں کا نام نہ لے. کیوں نہیں لے بھائی؟ ہمارا شہر ہے کراچی, مہاجروں کا شہر ہے کراچی. مہاجر اس کو اون کرتے ہیں, جس پر آپ نے کوٹا سسٹم لگایا ہوا ہے. کوٹا سسٹم ہمارے گلے میں پھندے کی طرح آپ نے ڈالا ہوا ہے. کیوں؟ جب سارا ملک کراچی کو اون کرنے پہ تلا ہوتا ہے تو وہ کوٹا سسٹم کو بھی تو نکالے ہمارے گلے سے. لیکن میں اپنی سالگرہ پہ اتنی ڈرائی گفتگو کرنا نہیں چاہ رہی تھی, مگر وہ میں مجبور ہوں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ. اور دوسری چیز یہ دیکھیں, ہر وقت ہم کو ایک چیز یاد رکھیں, میرا اسکول آف تھاٹ تو یہی ہے, میں ہندوستان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتی ہوں, بالکل نہیں سمجھتی ہوں. ہم ہندوستان سے پیدا ہوئے ہیں. ہندوستان کو توڑ کے انگریز نے جاتے جاتے پاکستان بنایا تھا. یہ سچائی ہے, یہ پوری دنیا جانتی ہے. جائیں آپ لائبریریوں میں پڑھ لیں. ایک تو پاکستان کے اندر تو کیونکہ ہر چیز کا چیچو کا مربع بنا دیا, تاریخ بھی جھوٹی, اسلام بھی جھوٹا. آئی ایم سوری ٹو سے, بٹ دس از دا فیکٹ. یہ سب چیزیں سچائی ہیں. تو ہمارا دیکھیں, بھارت کی حقیقت میں یہ تاریخ ہے, یہ 73 سال کی تاریخ نہیں ہے. دنیا کی سب سے زیادہ قدیم سویلائزیشن جو ہے وہ بھارت کی ہے, انڈیا کی ہے. ہم تو یہ اتنے سال, 1000 سال کا سندھ کیا ہندوستان تھا نا بھائی. سندھ تو نہیں تھا کوئی, سندھ میں کچھ نہیں تھا, سب ہندوستان تھا. تو ہاں یہ بات صحیح ہوئی ہے, غلط ہوئی ہے, یہ بڑی ڈیبیٹیبل چیز ہے. دنیا کی وہ تاریخ جس میں اتنے لوگ مر گئے ایک چیز کو صرف بانٹنے, اور کیا حاصل ہوا. آج 73 سال کے بعد جو لوگ مائیگریٹ کر کے یہاں پر آئے, اس حصے میں آئے جہاں پہ جن لوگوں نے قربانیاں نہیں دیں, جو پاکستان بنانا نہیں چاہتے تھے, ہم کو اس حصے میں پاکستان بنا کے دیا. تو مطلب یہ ایک پری پلان ڈرامہ تھا, اور اس ڈرامے کا جو بھی انجام ہوا ہے وہ ہوا ہے. تو یہاں پہ بس میں آپ لوگوں کے ساتھ کہوں گی, دیکھیں ہماری دشمنی کسی سے نہیں ہے. ہم نیچرل الائنس جس کو کہتے ہیں نا, وہ ہمارا نیچرل الائنس بھارت سے ہے, انڈیا سے ہے, چائنا سے نہیں ہے. چائنیز سے قطعی طور پہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو بار بار کہوں, چائنا کرۂ ارض کی ظالم ترین قوم ہے, چاہے وہ چنگیز خان ہو, چاہے وہ یاجوج ماجوج کی قوم ہے. میں آپ کو دل سے بتا رہی ہوں, یہ پوری دنیا جانتی ہے. چائنیز کولڈ بلڈڈ ہوتے ہیں یہ لوگ کاٹنے میں, مارنے میں
ان کی آپ بتائیں کہ کوئی آواز اٹھاتا ہے جو چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ ہم انڈیا میں تو ایک کشمیر کا زبردستی کا ڈرامہ بنایا ہوا ہے، یہاں پہ لوگوں نے زبردستی کا ڈرامہ بنایا ہوا ہے، مطلب ایک تاریخ کو مڑوڑا ہوا ہے. کوئی وہاں پہ سب خوش ہیں، چند لوگوں کے علاوہ جن کو کوئی فائدہ ہوتا ہوگا. دیکھیں جتنا اسٹیبل بھارت رہے گا نا اتنے اسٹیبل اس خطے کی بر صغیر کہا جاتا ہے، یعنی کہ کہتے ہیں نا بر صغیر، یہ پورا دنیا کا ایک بہت بڑا خطہ ہے. ایسی ایک بہت دنیا کی سب سے قدیم سویلائزیشن ہے. ہمارا تعلق اس سویلائزیشن سے جو دنیا کی سب سے اولڈسٹ سویلائزیشن ہے. تو دیکھا کریں، بلکہ ان کے ویڈیوز دیکھا کریں، ان کی باتیں ان کی آپ دیکھیں. ہم لوگوں کی کیا شکلیں چائنیز سے ملتی ہوئی ہیں؟ ہم لوگوں کی شکلیں کتنے لوگ ہوتے ہوں گے؟ میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کتنے ہمارے جاننے والے جو فیس بک پر ہی ہوتے ہیں، کسی کی شکل سلمان خان سے مل رہی ہوتی ہے، کسی کی شاہ رخ خان سے مل رہی ہوتی ہے، کسی کی یہ جو ہمارے گورو آریہ ہے ان سے مل رہی ہوتی ہے. بلکہ میں کبھی گورو آریہ کی تو بہت سارا جو وے آف ٹاکنگ ہے وہ ٹپیکل ایک مہاجروں والا انداز رکھتا ہے بات کرنے کا. تو ہم سارے لوگ ایک جیسے ہیں، ہماری عادتیں ایک جیسی ہیں، ہمارے سوچنے کا انداز ایک جیسا ہے، ہمارے کھانے پینے کے انداز ایک جیسے ہیں، ہمارے مذاق. انڈین موویز دیکھیں، اس کی جوکس دیکھا کریں آپ، کیسے جوکس ہوتے ہیں؟ وہ جوکس ہوتے ہیں جو ہم لوگوں کے ہوتے ہیں، ہماری سوچ کے مطابق ہوتے ہیں. تو پہلی چیز ہمارا کوئی بھی نیبر دشمن نہیں ہے ہمارا. ہاں چائنیز سے ہم لوگوں کی کبھی نہیں بن سکتی، کبھی نہیں بن سکتی، کبھی نہیں بن سکتی. اگر کوئی جو گورنمنٹ ہیں وہ ان کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں، اور چائنا کو جیسے دنیا کے اندر، میں انٹرنیشنلی بتا رہی ہوں، یہ بات مشہور ہے کہ پاکستان کی آرم فورسز نے یا پاکستان کی زرداری صاحب نے، نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے، اور سب نے ان سے کک بیک لے کر ان کو زمینیں بیچی نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ فوج بھی شامل ہے. اب فوج اکیلی ہو گئی ہے، پہلے تو ڈفرینٹ گورنمنٹ بیچ رہے تھے نا ان کے ساتھ، کمپنیز کے ساتھ. جس طرح کہ آپ لوگوں کو مطلب یہ اتنی کامن سی باتیں میں آپ لوگوں سے کر رہی ہوں جو بچہ جانتا ہے. تو آپ کو اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہوگا کہ کل ہم برطانیہ کی کالونی تھے، آج ہم چائنیز کی کالونی نہ بن جائیں. اور ہر ملک ایون دیکھیں، ہر ملک ہم اسلام آپ سعودی عرب میں جائیں گے تو وہ آپ کو الپاکستانی پکاریں گے. وہ آپ کتنی بھی حلق سے نکل کے اعوذ باللہ السلام علیکم جزاک اللہ خیرا کثیرا، مگر وہ آپ کو کہیں گے الپاکستانی یا ہندی. وہ آپ کے حلق سے عربی بولنے سے آپ کو عربنی بنا لیں گے، اپنے آپ کو رائٹس نہیں دے دیں گے. ہم لوگ تو کہتے ہیں نا چیچو کا مربع بن گئے ہیں. کبھی کوئی ٹرکش بن جاتا ہے، کبھی کوئی. آپ کے پاس اتنی قدیم سویلائزیشن سے آپ کا تعلق ہے، اس سویلائزیشن سے جہاں دنیا جانا. آپ تمام بڑے لوگوں کی کتابیں پڑھیں، تمام دنیا کے بڑے بڑے آتھرز کو پڑھیں. ان کے خواب ہوتے تھے کہ وہ ہندوستان جائیں. سمجھے 100 سال، بلکہ ابھی میرے خیال میں کچھ سالوں پہلے 70 80 90 سال کے اندر تو امریکہ جیسی ملک کے اندر بھی عورت کو رائٹ ملا تھا ووٹ کا. یہاں پہ بھی بڑی اسٹرگل ہوئی ہے. ان کی جو 2-3 سالہ تاریخ ہے امریکہ کی، انہوں نے بھی بہت اسٹرگل کی ہے. اور ہم اس جگہ سے جہاں رضیہ سلطانہ تھی، جہاں پہ جھانسی کی رانی تھی، جہاں پہ عورتیں رول کر رہی تھیں، ہم اس خطے سے تعلق رکھتے ہیں. جہاں پہ رانیاں مہارانیاں تھیں، جہاں پہ ایک کلچر تھا، ایک تہذیب تھی، جہاں ہمیشہ سے ہزاروں سال سے ڈفرینٹ مذاہب، ڈفرینٹ تہذیبیں ایک ساتھ رہ رہی تھیں. ہمارا تعلق اس تہذیب سے. ہندوستان کی ایک فرینڈلی تہذیب تھی کہ سب کو آزادی تھی، سب کو آزادی تھی. جبھی تو سب نے مل کے انگریز کو نکالا تھا. تو اپنے آپ کو اگر کسی آپ ہندوستانی آرٹسٹ کی تعریف کرتے ہیں یا آپ ہندوستان کی تعریف کرتے ہیں تو اس پہ ہمیں اپنے آپ کو را کا ایجنٹ نہیں سمجھ لینا چاہیے. ہم اس لیے تعریف کرتے ہیں کہ ہمارا حصہ ہے، وہ ہمارا پارٹ ہے. ہر وقت سب کو فتوے نہیں دیتے رہنا چاہیے. سب کا مذہب سب کے لیے ہے. بلکہ ابھی تو میں کسی کا سن رہی تھی کہ وہ کوئی بہت بڑے برہمن کے کوئی اسکالر ہے، انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ نہیں اسلام اور ہمارے ان کے پاس بھی جو ایک ان کے کوئی آنا ہے کوئی بزرگ،
وہ جو ہے انہوں نے کہا ہے تحقیق کر کے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ہم ان لوگوں کے ساتھ اچھا ریلیشن رکھیں. اب یہ ہم انہی میں سے ہیں, یہ ہم میں سے ہیں, ہم ایک ہیں. تو ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ہمیں اپنے سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا ہے. ہمارے جو بھی پڑوسی ممالک ہے, چاہے وہ انڈیا ہے, افغانستان ہے, ایران ہے, جو بھی ہماری نیبر کنٹریز ہیں, ہمیں کسی سے جھگڑا نہیں. بنگلہ دیش ہے, وہ تو کہاں سے کہاں پہنچ رہا ہے. ہمیں سب کے ساتھ اچھے تعلق رکھنا ہے, فرینڈلی تعلق رکھنا ہے. اور جو ہماری کمیونٹی ہے, ہماری کمیونٹی اپنے لیے اپنے اندر سے جو بھی آپ کی وہاں پہ اگر ایم کیو ایم حقیقی ہے یا ایم کیو ایم ہے یا مصطفیٰ کمال صاحب کی جماعت ہے, یہ جو بھی آپ لوگوں کی کمیونٹیز ہیں, آپ لوگ بیٹھ کے ڈسکشن کریں. کسی کے روب میں, دبدبے میں کسی کو ضروری ہے آنا کہ ہم پہ کوئی باس بن کے بیٹھے. وہ مطلب اب ان جہالت کی چیزوں سے ہمیں نکلنا ہے. ہمیں باتیں کرنا ہے آپس میں کہ ان مسائل کے حل کیا ہیں. یاد رکھیں جو مہاجروں کے علاقے ہیں, چاہے کوئی سیاسی لیڈر یا کوئی سو کالڈ اینکر آپ کا نام نہیں لے رہا ہے, تو سمجھ لیجئے کہ اس کے دل میں آپ کہیں پھانس کی طرح کتنی کوششیں کی ہیں سب نے. آپ مہاجر نہیں بولے, اپنے آپ کو پاکستانی بولے. مطلب مہاجر صرف اپنے آپ کو پاکستانی بولے, پنجابی اپنے آپ کو پنجابی بولے, سندھی اپنے آپ کو سندھی بولے, بلتستانی اپنے آپ کو وہ بولے, بلوچی بولے, ہم اپنے آپ کو پاکستانی بولے. واہ بھائی واہ, کیا اندھا قانون چل رہا ہے یہاں پہ. مہاجر نام اب ایک ناؤن بن گیا. ناؤن سمجھتے نا, ناؤن اسم بن گیا ہے. یہ 73 سالوں میں یہ قوم بن گیا ہے جنہوں نے اس جگہ سے ہجرت کی. ایک بڑی کمیونٹی آئی اور اس نے, تو وہ اب ایک نام نہیں ہے. یہ وہ والا مہاجر نہیں ہے جس طرح کہ یہ ایک مہاجر ہیں جو ہجرت کر کے آئے. کہتے ہیں لوگ لفظی وہ جو ہجرت کرنے والا تو واپس چلا جاتا ہے. نہیں, اب ہم ایک قوم کا نام ہے مہاجر. اس میں ڈفرینٹ زبانیں بولنے والے لوگ ہیں, مگر جنہوں نے بھی ہجرت کی وہ سب مہاجر ہیں. اور بیٹھ کے لوگ بہت زیادہ اردو زبان کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. ارے اردو زبان میں اردو زبان کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے اچھا لگا, آج میری سالگرہ تھی اور میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی سالگرہ, تو میری 1 سپٹمبر کو ہوتی ہے ایکچولی. تو کیونکہ میرے پاس کچھ میسیجز آ گئے تھے ہیپی برتھ ڈے, 12 بجے کے بعد تو فرسٹ ہو جاتی ہے, پاکستان میں ہو گئی ہے, ہمارے پاس تو کل ہوگی. کل بھی میں دیکھیں کوئی آپ لوگوں کے ساتھ ہو سکے گا. میں چھوٹے نا آپ لوگوں کے ساتھ لائف چیک کیا کروں گی. کوئی آپ لوگوں کے ذہن میں پلان ہو تو وہ پلان بھی ڈسکس کیجیے گا. اور آپ لوگوں سے بات کر کے بہت اچھا لگا. اصل میں بہت ساری باتیں دماغ میں گھوم رہی تھی, تو سب شاید میں نے سارے ٹاپک ایک ساتھ نکال دیے. اور اس پہ ہم کو سیریس ٹاک کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, اپنی کمیونٹی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے کام کرنا چاہیے. اس پہ آپ لوگ بات کریں, کوئی آپ لوگوں کو مشورہ ہو تو دیجیے. اور پلیز 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 اب وہ گندی باتیں, گالم گلوچ, بیہودہ باتیں کہ جو کمیونٹی جو اپنے گروپ سے نکلتا ہے وہ دوسرے گروپ میں جاتا ہے, وہ گالم گلوچ, پلیز یہ سب کچھ نہ کریں. آپ کو اگر میں نہیں پسند ہوں تو نہ آئے میری وال پہ, چھوڑ دیں مجھ کو. جو آپ کو لگتا ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ صحیح کہہ رہی ہیں, ان کی ہم لوگ بیٹھ کے کچھ بات کر سکتے ہیں, آپ آئیں. میں تو نہیں جا رہی ہوں آپ کی کسی کے بھی وال پہ, تو میں نہیں جا رہی ہوں کیا پیپلز پارٹی والوں کی کون سی وال ہے یا کسی کی کیا. یہ تو میری اپنی وال ہے, میں اپنی وال پہ بات کرتی ہوں. آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آتی ہے تو آپ آئیں میرے ساتھ بات کریں. آپ کو نہیں سمجھ میں آتی ہو, یہ تو ہم سب ایک کلک کے اوپر ہوتے ہیں نا, کلک سے ہٹ جائیے. اور آپ لوگوں سے بات کر کے بہت اچھا لگا. کوئی بھی آپ کو مشورہ ہو تو آپ بتائیے گا. آپ ایم کیو ایم سے کیوں ایم سی ایم سے کیوں نہیں, بس یہ مین تو ایجنڈا یہی تھا کہ وہ وہاں ان کی لیڈرشپ نے سندھی اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا تھا. اور جو چھوٹی موٹی وجوہات تو ہوتی ہیں ہر جگہ پہ. مین ایجنڈا میرا مین اختلاف یہ تھا کہ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ فار دا ٹائم بین ہو رہی ہیں باتیں کہ نہیں ابھی تھوڑے دن ہم یہ کریں گے, وہ جو نئے لوگ آئے ہیں کون ہیں. اور مگر مین چیز یہ تھی کہ جو میں ان کی جی ایم سید کی فنکشن میں یہاں پہ ہیوسٹن میں ایک فنکشن ہوا تھا جی ایم سید کا نا, وہاں پہ انہوں نے بہت انسلٹ جیسے کہنا چاہیے مہاجروں کو کوئی ریکگنائز نہیں کیا, اور
جب اس وقت تک ہم لوگ مہاجر اردو بولنے والے سندھی والے ہم ویڈیو لاگز بنا رہے تھے اور وہ بڑے سندھی اور اردو کا ڈرامہ چل رہا تھا. پھر آنے کے بعد میں نے بات کی جو لیڈرشپ تھی ان سے, میں نے کہا کہ یہ لوگ تو بہت انہوں نے بے عزتی کی اور فلاں کیا, تو کہیں گے ارے آپ یہ باتیں کر دیتی ہیں فلاں کر, تو وہ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کیا فرسٹریشن ہے ان لوگوں کی تھی, کیا پرابلمس تھیں. اور پھر جب ہم رہتے ہیں تحریک کا حصہ ہوتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں کو صحیح نہیں مان رہے ہوتے ہیں یا وہ ہمیں دکھ نہیں رہی ہوتی ہیں, مگر جب ہم چھوڑتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم خود 1 to 1 کرتے ہیں کہ یہ اس میں کیا خرابیاں ہوئیں, کیوں خرابیاں ہوئیں. اور جب آپ ہر وقت لیڈرشپ کو پلیز کرتے رہیں گے نا, آپ سب کچھ, اور تو ظاہر بات ہے پھر وہ چیزیں خراب ہوتی جاتی ہیں. ہم کسی کو پلیز تو آپ سگے بہن بھائی ایک دوسرے کو نہیں کرتے ہیں, اور ہم سب اپنی بھلائی چاہتے ہیں اپنی کمیونٹی کی. تو اور پھر جاتے ہیں جب وہ مہاجر ہی نہیں رہے, وہ سندھی بن گئے, ہم اس کے پیچھے ان کا جو بھی بیک گراؤنڈ ہے وہ ڈائجسٹ نہیں ہوا مجھے. تو مجھے ایسا لگا کہ نہیں, مجھے اپنی کمیونٹی کے کام کرنا ہے. میں نے 20 سال دیے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے, اور یہی تھا, سب کو پتا تھا کہ ہم مہاجر کاز کے لیے کام کریں, چاہے وہ ہم نے وہاں پہ مہاجر نام نہیں بھی ہوتا تھا, متحدہ تھا, مگر سب کو یہ پتا تھا یہ مہاجروں کی پارٹی ہے. یہ نہیں پتا تھا کہ ایک دن ہم فائن مارننگ ہم اٹھ کے بولیں گے جی ہم تو آج سے بلوچ ہو گئے, یا ہم آج سے سندھی ہو گئے, ہم آج سے پنجابی ہو گئے. جو ہے وہ وہی رہے گا, وہ اس کی بلڈ لائن میں وہی سب کچھ رہے گا. تو بس یہی سب کچھ چیزیں ہوئیں. میں الگ ہو گئی, مگر میں آپ لوگوں سے الگ نہیں ہوئی ہوں, میں اپنی تمام کمیونٹی سے الگ نہیں ہوئی ہوں. میں نے بہت 20 سال میں اس تحریک میں رہ کے بہت ساری چیزیں سیکھی بھی ہیں, بہت اچھی چیزیں بہت سی سیکھی ہیں. اور اچھی چیزیں سیکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو ہم غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, جب ہم رہ رہے ہوتے ہیں اس جگہ پہ, تو ہم ان غلطیوں کا تدارک نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. مگر ہم باہر جب الگ ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور دکھ بھی ہوتا ہے پر افسوس بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں پنجاب فوج نے, اگر کہا جاتا ہے کہ جی فوج نے MQM بنائی تھی اور ضیاء الحق نے بنائی تھی, تو دیکھیں فوج نے جو پنجاب کا تھا آدمی نواز شریف, اس کو تو پنجاب نے بنا کر وزیر اعظم بنا دیا, اور جو پٹھانوں کی لیڈرشپ کو انہوں نے پتہ نہیں کیا بنا دیا, ساری زبانوں کے لیڈروں کو, زرداری جیسے آدمی کو آپ یہ بتائیں, زرداری اس کی کیا ریپوٹیشن تھی, اس کی تو بیوی اس کو پسند نہیں کرتی تھی. مطلب اس جیسے آدمی کو فوج نے ساز باز کر کے صدر بنا دیا. ہماری کمیونٹی کے اندر سے اتنے برین, جو MQM جب بنی تھی تو کیا برینز تھے, سب اسٹوڈنٹس تھے. میں اس وقت تھی نہیں, مگر میں نے پڑھا, آنے کے بعد دیکھا ہماری کمیونٹی کے اندر سارے رہتے. ایک جماعت جو بنی یونیورسٹی کے اندر تھی, تو وہ جاہلوں کی جماعت تو نہیں بنی ہوئی نا. اگر کوئی جماعت کی پیدائش کی جگہ ہی یونیورسٹی ہوگی تو وہ کیسی جماعت ہوگی؟ سب پڑھے لکھے لوگ تھے, مڈل کلاس لوگ تھے, لوور مڈل کلاس لوگ تھے, اس میں اپر کلاس کے لوگ بھی آئے, ہر طرح کی کمیونٹی کے لوگ آئے, مگر وہ ہائی جیک ہو گئی پارٹی. اور جب ہم نے اپنی قومیت کے نام کو اس میں سے نکال دیا, میرے خیال میں شاید اس وقت ہی ہم کہیں پیچھے چلے گئے تھے, ہم کسی دھوکے میں آ گئے تھے. یہ میرا ذاتی انالیسس ہے. اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ لوگ میری اس بات کو مانیں. یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم اپنے نام سے پیچھے ہٹ گئے. ہم نے اتنی اچھی کمیونٹی, پھر ظاہر ہے تو اس میں لوگوں کا انتقال ہو گیا, 26-27 ہزار لوگ مارے گئے, کوئی پرسان حال نہیں ہے, ان کا کوئی کیس نہیں ہوا, ان کا کوئی مجرم نہیں پکڑا گیا, اور یہ ظلم پہ ظلم ہوتا چلا گیا. تو ظاہر بات ہے وہ ایک اندر آپ کتنا بھی کہہ دیں, ایک مہاجر شاید مہاجر اپنا نام نہیں بھی لے گا تو اس کے دل میں یہ دکھ ہے کہ اس کے 26,000 نوجوان قتل ہوئے ہیں. جس نے بھی قتل کیا ہے ان نوجوانوں کو, وہ 20-21 میں آج بھی میں کبھی وہ ویڈیوز دیکھتی ہوں نا, جس میں فہیم, جس کو فہیم کمانڈو کہا جاتا تھا, جس میں بہت سارے لڑکے کھڑے ہوئے, اور اس ویڈیو, وہ ان کی لاسٹ ویڈیو, آپ ان کی آنکھیں دیکھا کریں اس ویڈیو کے اندر, اور اس کے بعد ان کو مار دیا گیا. آپ 22 سال کے لڑکوں کو مار دیا گیا. مطلب وہ واقعی ایک بات تو ہے
وہ مجھے نہیں پتا دوسری کمیونٹیز کا، مگر وہ ہیروز تھے، وہ اپنے قوم کے لیے کھڑے ہوئے تھے. ان کو اگر فوج ایک لڑکے کو سرفراز کو مارا تھا نا فوج نے، سب کے پوری دنیا نے دیکھا اور ان کو معاف کروا دیا فوج نے. ان جنہوں نے مطلب صدر کا ایک اسپیشل وہ ہوتا ہے، پاور ہوتی ہے کہ وہ کسی کو معاف کر سکتا ہے. تو صدر نے سہولت مرزا کو تو نہیں معاف کیا، جس سے اندر کمرے میں بیٹھ کر آپ نے ریکارڈ کروایا جھوٹ بول کر، اس کو تو نہیں معاف کروایا آپ نے. اس کو پھانسی سے ایک دن پہلے آپ اس سے بیان دلوا رہے ہیں، اس کو بھی معاف کر دیتے نا صدر اور کوئی وزیر اعظم، کیونکہ وہ مہاجر تھا، اس کو تو لٹکانا تھا ان کو. مہاجر ماؤں نے تو دیکھیں یہ وہ باتیں میں جب بات کرتی میں فرسٹریٹڈ ہو جاتی ہوں بہت ساری چیزوں کے اندر. ہماری کمیونٹی کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے اور میں مہاجر نام کے لیے ہی کام کروں گی، چاہے وہ مہاجر اپنے کو مہاجر نہ بھی بولیں، مگر میں اپنی قوم کے ساتھ ہوں. ہماری قوم کو بہت مارا گیا ہے، ہماری قوم کے ساتھ بہت چیٹنگ کی ہے، فوج نے کی ہے، دھوکہ دیا ہے. جو بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو، چاہے وہ کسی کی بھی حکومت ہو، ان سب نے مل کے دھوکہ دیا. ہمارے اپنے لوگوں نے بھی ہمیں دھوکہ دیا ہے. سچی سی بات یہ حقیقت ہے کہ میں اگر صرف سب کو برا کرتی رہوں، ہماری اپنی جو لیڈرشپس تھیں، ہمارے جو اپنے لوگ تھے، انہوں نے بھی ہم اپنی قوم کے ساتھ ہم اتنے سال پاور میں رہے. آپ مجھے بتائیے مہاجروں کے جو علاقے ہیں وہاں کتنی یونیورسٹیز بن گئیں، ان کے اس علاقے میں کتنے کالجز بن گئے، کتنے آپ نے اپنے مہاجر لوگوں کو بچوں کو 35 سال ہو گئے نا، 35-36 سال آپ کافی عرصے پاور میں رہے نا. آپ نے کتنے CSS آفیسر بنا دیے، آپ نے کتنے لوگوں کو، کتنے مہاجر لڑکے آپ کے پاس سے نکل کے ان کے اپنے اسٹیبلش بزنس ہو گئے، کتنے ساؤنڈ مطلب ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت اچھا ہو گیا. میں آپ یقین کریں بیچ میں ابھی کچھ لوگ تھے جن کو میں یہاں سے ہیلپ کر رہی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے MQM کے نام سے ایسوسیٹ کیا جائے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ نہیں کیجیے گا آپ کھانا دیتے وقت یا راشن کے پیسے میں بھجوا رہی تھی کہ آپ پلیز الطاف حسین کے نام میرا، کیونکہ کہتے میں نے 20 سال کام کیا ہے MQM کی ایک بڑے پوزیشن میں کام کیا ہے، تو میری شخصیت پہ MQM کا یا میں الطاف حسین صاحب کے ساتھ میری ایک ایسوسیشن تھی، میں نے ان کو بلائنڈلی ان کے ساتھ کام کیا تھا، تو وہ میرا نام کے ساتھ رہے بہت عرصے تک وہ ایک رہیں گے وہ میرے ساتھ. تو میں نے کہا کہ آپ یہ مت کہیے گا کہ یہ الطاف کہیں میرے نام کی وجہ سے وہ یہ سمجھیں کہ کوئی. تو میں نے اس وقت ہی میں دیکھتی تھی وہ ویڈیوز بھیجتے تھے نا کہ جو جا کے سامان، تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے شاید وہاں پہ جھوٹ بول دیا کہ یہ MQM والے کروا رہے ہیں، تو اس کو میں نے پھر چھوڑ دیا اس سلسلے کو اس سے پھر. مگر اس کے مجھے اتنا دکھ ہوا تھا اس وقت ان نوجوانوں کو دیکھ کے، ان کے پاؤں میں چپلیں نہیں تھیں صحیح، کچھ اس طرح سے مجھے مطلب میں نے کہا یہ ہماری کمیونٹی کہاں کھڑی ہوئی ہے، کیا کیا 35 سال میں. آپ نے اپنے بچوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہی صحیح نہیں کیا. ان کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن کا معیار نہیں ہے. جو پڑھ رہی ہے کمیونٹی وہ پڑھ رہی ہے، مگر آپ کے پاس تو تمام غریب لوگ آئے تھے نا 35 سال میں. ہمارا 90 ہوتا تھا، میں تو کہتی 90 کھلوائیں. 90 کسی کے باپ کا نہیں ہے، مہاجروں کا ہے. وہ مہاجر کمیونٹی کھلوائے اپنا 90، وہاں جمع ہوں آپ لوگ. کسی کا نہیں ہے، وہ سب نے پیسے بنا لیے، سب نے اپنے اپنے حصے کے. پاکستان ہماری مہاجر قوم سے کے نام سے بڑے پیسے سب نے کما لیے ہیں. اپنا ایک ینگسٹرز آپ لوگ اٹھیں. آپ کوئی شہداء کے قبرستان کو کبھی نہیں بھولیے گا، کبھی مت بھولیے گا اپنے شہیدوں کو. آپ کے 20-20 22-22 25-25 سال کے جوان لڑکے، پتہ نہیں 16 سال کے لڑکے بھی مر گئے ہوں گے. کتنے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے کتنے گھر ہوں گے واقعی جن کے گھر سے جن کے بھائی مرے ہوں گے، وہ لوگ جب بڑے ہوئے ہوں گے ان کی کیا نفسیات ہوگی. ہمارے پاس تو ٹراما کا یہاں پہ تو اگر خدا نہ خاصہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کا بھی علاج ہوتا ہے، سائیکیٹرسٹ سے جا کے کروایا جاتا ہے کہ وہ اس ٹراما سے نکل جائے. تو ہمارے پاس تو جو گھروں میں کتنے بڑے بڑے ٹراماز ہوئے ہیں اور ابھی تک بھی ہوں گے. مجھے نہیں پتا وہ ایک اشفاق بھائی تھے، کوئی مجھے بتایا، وہ جن کو کوئی ہمارے سوشل میڈیا کے بڑے ایکٹیوسٹ تھے،
جن کو کوئی بیچ میں فوج اٹھا کے لے گئی تھی، ان کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا، ان کے بارے میں ابھی کوئی بہت دنوں سے میں کچھ سن نہیں رہی ہوں. مطلب جو مہاجر کی بات کر لے گا فوج آ کے اٹھا کے لے جائے گی. کیوں مہاجر کا نام لیتی کیا فوج کو تکلیف ہو جاتی ہے بھائی؟ مہاجر کا نام لیتی کیوں فوج کے؟ آپ مہاجر کے علاوہ کوئی جماعت بنا لیں، مہاجر نام نہ استعمال کیوں نہ کریں بھائی؟ مجھے یہ بتائیں نا، مہاجر کا نام ہم کیوں نہیں استعمال کریں؟ کیا کمپلیکس ہے آپ کو؟ ہم پراؤڈلی مہاجر ہیں. میں تو تمام، اب میں الطاف حسین صاحب کے ساتھ نہیں ہوں، مگر میں تمام مہاجروں کو، چاہے وہ آفاق احمد صاحب ہوں، چاہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہیں پہ بھی کوئی اچھی بات کر رہا ہوتا ہے میں اس کو اپنی ٹیگ کرتی ہوں، اپنے وال پہ لگاتی ہوں. ہماری کمیونٹی ایک بہت بڑے شہر سے اس کا تعلق ہے جس کا نام ہے کراچی، جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے. آپ لوگ یاد رکھ لیں، آپ کے باپ جو بھٹو تھا اس نے ہمیں الگ کوٹے سسٹم سے کر کے یہ بات بتا دی کہ ہم الگ ہیں، تو ہم الگ ہیں تو ہم الگ ہیں. ہمیں اپنا سی ایم خود چاہیے، ہمیں اپنا صوبہ چاہیے، ہمیں اپنا صوبہ چاہیے، ہمیں اپنا صوبہ چاہیے. میں تو کہتی ہوں مہاجر نام کا صوبہ چاہیے. کیوں نہیں مہاجر نام کا صوبہ بنے گا؟ ہمیں اپنی شناخت کو برقرار رکھنا ہے، ہمیں اپنی شناخت پہ پراؤڈ فیل کرنا ہے. ہم کو کوئی کمپلیکس نہیں ہے. ہاں ہمارے پاس اگر نوجوان ہیں اور انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، اس پر بھی بیٹھ کے ہم لوگ بات کرتے ہیں، کوئی پلان آف ایکشن بناتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے کوئی وہاں پہ سارے ہم لوگ کوئی چندہ اکٹھا کرتے ہیں. کوئی ایسا کچھ خود نہیں کیا نا. 35 سال ہم لوگوں کے پاس رہے یہ لوگ حکومتوں کے اندر، انہوں نے نہیں کیا، تو ہم اس کے اوپر رونا چھوڑ دیں. اب ہم یہ سوچ لیں کہ ہمارے 25, 26, 27 ہزار لوگ جو شہید ہوئے ہیں وہ فالتو میں نہیں شہید ہوئے ہیں. میرا دل چاہتا ہے کبھی کبھی جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی فیملی سے بات کرنے کا میرا دل چاہتا ہے. اور کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں اس زمانے میں بھی ہر وقت بولتی تھی کہ مجھے ابھی آپ کو نہیں پتا کہ وہ اس میں سے پتہ نہیں کتنے غدار تھے اور کتنے وفادار تھے. میں کہتی تھی آپ ہم یوم شہداء مناتے ہیں کہ اس میں سے بھی اب ہم سلیکشن کریں گے کہ کوئی غدار تھا اور کوئی نہیں تھا. مطلب دیکھیں میرے پاس ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے، میں جو ہوں وہ ہوں. واٹ ایور آئی ایم. مجھے یہ پتا ہے کہ مہاجر نام سے جو بھی شہید ہوا ہے، جو بھی قتل ہوا ہے، جس کے بھی جسم سے روح نکلی ہے، جس کو بھی ابھی بھی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، جن کو میں تو کہتی چھوڑ دیں نا بھائی. آپ اگر وہ الطاف حسین کو پسند کر رہے ہیں تو چھوڑ دیں، آپ ان کو چھوڑ دیں. کیا کر لیں گے وہ؟ آپ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ بندوق آپ کے پاس ہے، پیسہ آپ کے پاس ہے، دولت آپ کے پاس ہے، وہ کیا بگاڑ لیں گے یار؟ کیا بگاڑ لیں گے آپ؟ کیا ان غریب بچوں سے، غریب مہاجر ماؤں کی کوکیں اچاڑ کے کیا ملے گا؟ آپ لوگوں کا برا انجام ہو جائے گا. خدا کے لیے پاکستان نہیں بچے گا آپ لوگ ایسی حرکتیں کریں گے. چھوڑ دیں ان مہاجروں کو جن سے آپ نے اپنی جیلیں بھری نہیں ہیں، جن کو آپ اذیتیں دے رہے ہیں. راک ایجنٹ بول نہیں ہیں ہم راک ایجنٹ. اگر ہم را کے ایجنٹ ہوتے تو ہم ہندوستان میں ہوتے. ہم ISI کے ایجنٹ ہیں، ہمارے ملک کی ایجنسی ISI ہے. نہ مارے ہم کو، نہ قتل کریں مہاجروں کو. خدا کے لیے غضب کر رہے ہیں آپ لوگ. دیکھیں اگر مہاجر چپ بھی ہو جائے گا نا تو اللہ چپ نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ سارے حالات جو ہو رہے ہیں نا، جس طرح سے پاکستان تباہی کے دہانے پہ جا رہا ہے، یہ وہ عذاب ہیں، یہ وہ بددعائیں ہیں جو مجھے نہیں پتا دوسری کمیونٹیز کا. میں پھر کہوں گی سب کے ساتھ ظلم ہوا ہے، مگر میری کمیونٹی کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. ہمیں اپنوں نے بھی مارا، ہمیں غیروں نے بھی مارا، ہمیں سب نے مارا. اب مت ماریں. میں اپنے لوگوں سے تو بولوں گی، اگر آپ کے دل میں اپنے کسی مہاجر بھائی سے کوئی تکلیف ہے اور وہ اس کو پسند کرتا ہے جس کو آپ نہیں پسند کرتے ہیں، تو بھی اس کو جینے دیں. دیکھیں جینا دینا تو ایک سب سے بڑا رائٹ ہے یار. آپ جینے دیں اس کو. اپنی قوم یہ سوچ لیں کہ مجھے اپنی قوم کا اپنے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی نہیں ختم کرنا ہے. ہمیں پرزرو کرنا ہے اپنی قوم کو. ہمیں اپنی قوم کے کسی بھی آدمی کو نہیں مارنا ہے، کسی کو بھی نہیں مارنا ہے. وہ آپ کا بڑے سے بڑا دشمن ہے مگر مہاجر آپ نے اس کو نہیں مارنا ہے.
دیکھیں مارنا تو کسی کو بھی نہیں چاہیے, میں تو کہتی چوٹی کو بھی نہیں مارنا چاہیے, کاکروچ کو بھی نہیں مارنا چاہیے, کسی کو بھی نہ ماریں آپ, مگر انسان اشرف المخلوق, اتنے بڑے چلتے پھرتے انسانوں کو آپ لوگ مار دیتے ہیں جان سے, تو کیا اللہ تعالیٰ کبھی کچھ نہیں کرے گا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی ذلتیں کیوں اٹھا رہا ہے پاکستان؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے بے یار و مددگار کر دیا ہے پوری کمیونٹی کو, کہ اتنے بڑے بڑے اینکرز آتے ہیں ٹی وی کے اوپر, ان کے منہ سے مہاجر نہیں نکلتا. جو مہاجر اینکرز ہیں, بے شرم لفافہ اینکرز ہیں, وہ بیٹھ کے غلامیاں کر رہے ہیں سب کی. ایک ہے کوئی مہاجر, وہ نور العارفین صاحب ہیں, وہ اچھا بولتے ہیں, مگر وہ اتنا ان کے اندر وہ جماعت اسلامی کا ایک مہاجر کمیونٹی کے اندر بھی تھا نا, جو جماعت اسلامی میں چلا گیا, ان کے سر پہ جماعت کی ٹوپی چلی گئی, جو الطاف حسین صاحب کے ساتھ ہو گیا ان پر الطاف حسین صاحب کی وفاداری کا بھوت سوار ہو گیا, جو آفاق احمد صاحب کے ساتھ ہو گیا وہ آفاق احمد صاحب کے, مطلب ان سب چیزوں سے نکل جائیں باہر آپ لوگ. آپ, میں, میری اپنی ایک شخصیت ہے, آپ کی اپنی ایک شخصیت ہے, ہم سب کی اپنی اپنی ایک شخصیت ہے. ہر آدمی ایک پیدائشی لیڈر ہوتا ہے. وہ آپ, ہر آدمی کو اللہ نے عقل دی ہے, ہر آدمی کی اپنی ایک سوچنے کی بات عقل ہے. ضروری ہے ہر وقت آپ کسی نہ کسی کو, ہاں ہمیں کسی کی چیز پسند آتی ہے, کسی کی بات کوئی پسند آتی ہے, ہم اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں, مگر سب سے بڑی کامن چیز یہ ہے ہماری کہ ہم مہاجر ایک کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ہماری کمیونٹی کے لوگوں کے خلاف کوئی کسی کو نقصان پہنچے تو ہمیں سب کو تکلیف ہونا چاہیے اپنی, ہماری کمیونٹی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے ظلم. ہم تو مطلب ہر وقت زندہ باد پاکستان پائندہ باد, زندہ باد پاکستان پائندہ باد, ہر دفعہ کوئی ویڈیو بنا رہا ہے. مطلب میں, یہ وہ چیزیں جو مجھے فرسٹریشن مجھے کرنا پڑتا ہے. کس بات کا؟ پہلے ہماری زندہ باد, مہاجر زندہ باد, ہماری کمیونٹی کس کے پاس نوکریاں, لسٹ بنانے بیٹھے, آپ اپنی گلی کے لڑکوں کی لسٹ بنائیے, آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے لڑکوں کے پاس ہی نوکریاں نہیں ہیں. ان کا پوری ایک گلی کے تمام لوگ بیٹھے کہ ہماری گلی میں جتنے بھی مہاجر ہیں ان میں سے کتنے لوگوں نے میٹرک کیا ہوا ہے, کتنے لوگوں نے 8 جماعت پڑھی ہوئی, کس نے انٹر کیا ہوا ہے, کس کے پاس نوکریاں ہیں, کس کے پاس نوکریاں نہیں ہیں. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے, کہاں سے کہاں. دیکھیں ہم اتنے بڑے شہر سے ہمارا تعلق ہے کہ یہ پوری جو پاکستان کی تمام حکومتیں نا, ان کی ہم پر نظر ہوتی ہے. یہ تو قدرت ہم کو یہاں لے کر آ گئی. اگر ہم آج کہیں ٹنڈو الیار اور کسی ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے, آج تو یہ سر پیٹتے ہوں گے. ہمیں تو لایا تھا کہ ہم سمندر میں غرق ہو جائیں گی شاید. یہ ہم نے اس پورے علاقے خطے کو بنا دیا, ڈیولپ کر دیا ہم لوگوں نے. تو اپنی زمین کو آپ لوگوں نے کہیں نہیں چھوڑنا ہے, اپنے گھروں کو آپ لوگوں نے کہیں نہیں چھوڑنا ہے. ہاں ان کو اچھا بنانا ہے, ان کو صاف کرنا ہے, اپنے محلوں کو صاف کرنا ہے, اپنی گلیوں کو صاف کرنا ہے, اور اپنے جس کو بھی آپ لیڈر سمجھتے ہیں, جس کو آپ لیڈر مانتے ہیں, آپ اس کے قول میں اور اس کے فعل میں تضاد نہ دیکھیں. وہ جھوٹ نہ بولتا ہو, وہ آپ کے ساتھ بیٹھ سکتا ہو, وہ آپ کے ساتھ اٹھ سکتا, کہ اس کی فیملی, اس کی زندگی عیاشیاں کر رہی ہے, اس کے بچے عیاشیاں کر رہے ہیں, اور وہ اس کا وے آف لیونگ کیسا ہے. اور اگر لیڈر بننے کے بعد تھوڑے دن کے بعد وہ بھی عیاش بن گیا, تو پھر آپ یہ سمجھیے کہ لیڈرشپ کے لیے سمپل ہونا ضروری ہے. ہاں بڑے بڑے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں تحریک کے اندر, وہ مطلب جس حلیے میں آتے ہیں وہ ویسے ہی ہوتے ہیں. مگر اگر آپ کے کاروبار چلنے لگے پوری دنیا میں, آپ کے کاروبار دبئی میں چل رہے ہیں, آپ کے کاروبار لندن میں چل رہے ہیں, آپ بھی وہی کر رہے ہیں جو دوسری قومیتیں کر رہی ہیں, تو آپ نے اپنی کمیونٹی کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا نا. بس یہی چیز ہے. میں آپ لوگوں سے پھر وہی گھسی پٹی کہانی تھی, مگر کیا کرتے ہیں, یہی کہانی ہے ہمارے پاس. جب تک اب اپنے لیے کوئی صوبہ نہیں بنا لیتے ہیں, جب تک ہم صوبے کی تحریک پہ کام کریں. مہاجروں کو صوبہ چاہیے, ہمارا اپنا سی ایم ہوگا, ہمارا اپنا, ہم اپنے لوگوں کو لے کر آئیں گے. ظاہر ہے اس کے ساتھ ہماری جو بھی کمیونٹی ساتھ رہ رہی ہوں گی ہمارے علاقے میں, یہ جب ہم خوش ہوں گے تو سبھی خوش ہوں گے نا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ اب اس میں انسیکیور, جو وہ اصل میں وہ پشتون جو ہیں وہ بھی تو بہت رہتے ہیں, وہ انسیکیور کیوں ہو جائیں گے؟ انسیکیور سب مل کے کام کریں گے. ہم اگر خیبر پختونخوا میں پشتون ترقی کریں گے تو ہم انسیکیور ہو جائیں گے؟ نہیں, وہ بھی خوش رہیں. ہمارا تو مرنا جینا کھانا پینا سب کچھ یہی ہے نا بھائی.
ہر وقت ہم کو صفائیاں نہیں پیش کرنا ہے، ہمیں اپنی کمیونٹی کے لیے کام کرنا ہے، ہم کو اپنا رائٹ چاہیے، ہمیں اپنا صوبہ چاہیے، ہمیں ایک یونٹ چاہیے. یہاں پہ امریکہ میں ندیم نصرت صاحب ہیں، وہ کام کر رہے ہیں بہت اچھا انٹرنیشنلی. سب میں تو کہتی ہوں سب ملیں، اپنے اندر کی نفرتیں ہیرو پر نکالیں کہ وہ بڑا ہوگا، عامر خان چھوٹے ہو جائیں گے اور وہ مصطفیٰ کمال چھوٹے ہو جائیں گے. دیکھیں آپ اپنے پر سے کتنا بھی کھروچ لیں، آپ اپنے آپ کو کتنا پاکستانی بولتے ہیں نا، مگر آپ مہاجر ہیں. آپ کو پاکستان کی فوج مہاجر ہی بولتی ہے. اپنی کمیونٹی کے لیے کھڑے ہوں، اس پہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. ہمیں کوئی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کوئی سٹگما نہیں بننا ہے، ہمیں کوئی دھبا نہیں بننا ہے. اپنی قوم کی بقا کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. ہم مہاجر ہیں اور ہم مہاجر ایز اے مہاجر پراؤڈ فیل کرتے ہیں. اور میری تو خواہش ہے کہ ہمیں مہاجر نام سے صوبہ ملے. اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے. انشاءاللہ تعالیٰ دعا کیجیے گا کہ یہ سال اچھا ثابت ہو ہم سب کے لیے. اور دیکھیے میں پہ سوچ رہی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو لاگ کیا کروں گی. اور کوئی ہمارا ملک دشمن نہیں ہے. ہمارے جو دشمن ہیں وہی ہے جو ہم کو حق نہیں دے رہا ہے. جو ہم سے حق چھینتا ہے وہی آپ کا دشمن ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کا اپنا ہو چاہے وہ پرایا ہو. ہم سے کون حق چھین رہا ہے، ہمیں کس سے حق چاہیے. ہمیں مل کے بیٹھ کے بات کرنا ہوگی، ہر حال میں کرنا ہوگی. اس کے لیے کیا راستے سوچیں، پلانز کریں. اور جو لوگ بھی ہمارے قید میں ہیں، ہمارے جو مہاجر بھائی ہماری جو قید میں ہیں، اس کی لسٹ بنائیں. ان کے لیے سوچیں کہ ان پہ جو کیسز جھوٹے لگائے ہیں ان کے لیے کوئی NGO ہے وہاں پہ جو ان پر بتائے. بھائی سیاسی بنیادوں پہ سب کو دنیا میں پتہ ہوتا ہے، سیاسی بنیادوں پہ جو پکڑے جاتے ہیں ان پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں. مہاجروں پہ تو جھوٹے ہی الزام لگائے ہوئے، کوئی اسلحہ نہیں نکلا. مطلب 100 بیچارے منہ پہ پٹیاں باندھ کے پکڑے جا رہے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں ان کو گرفتار کر کے، اور اتنا اسلحہ نکلا، اتنا اسلحہ. کوئی اسلحہ نہیں ہے مہاجروں کے پاس، نہ مہاجروں کا کلچر ہے اسلحے بازیوں کا. ہمارا نہ کلچر ہے نہ تہذیب ہے. تو اس پر کام کرتے ہیں، کام کریں مل کے، کچھ کام کرتے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے. اور آپ کو کوئی بھی اچھا لگتا ہے وہاں پہ جو گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں اگر آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ شیئر کریں، اور کچھ بھی کریں اپنی قوم کے لیے. السلام علیکم. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ. بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے. اور دعا کیجیے گا کہ کچھ ہم لوگ اپنی قوم کے لیے کریں، ہمارا صوبہ بنے. اور کراچی کو صوبہ بنانا ہے یا جو ہمارا شہری سندھ ہے اس کے بہت ساری ڈسکشنز ہوں گی. مطلب اس میں متروکہ سندھ والے بھی ہیں اور دوسرے بہت سارے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں مہاجروں کے لیے کام، مگر وہ مہاجر نام نہیں لینا چاہتے ہیں. اور میں لوں گی نام، آپ لوگ نہ لیجئے. جو نہیں لینا چاہتا ہے میں ان کو زبردستی تو نہیں کہتی ہوں کہ وہ اپنے آپ کو مہاجر کہنا شروع کر دیں میری وجہ سے. اور کریں سب کی لیڈرشپ کے ساتھ مل کے بات کریں، ڈبیٹ کریں. ڈبیٹ کرتے وقت، بات کرتے وقت دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں کہ ہمیں کسی کو ڈاؤن نہیں کرنا ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، کچھ چیزیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتی ہیں. پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے کام کریں گے تو ہماری اگر 10 میں سے 6 چیزیں ہو رہی ہیں، 5 چیزیں ہو رہی ہیں تو بھی اچھی ہے نا. ہم بارگننگ کرتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی کے ساتھ ہم اس کے ساتھ کام کریں جس کے ساتھ ہماری ایک بھی چیز میچ نہ کر رہی ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے کام کریں. تو کریں آپ لوگ مہاجر اپنی کمیونٹی کے ساتھ ملے، بات کریں. اور اچھا لگا. چلیں خدا حافظ. پھر بات کروں گی. اب میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو لاگز بنانے کا پھر سے سلسلہ شروع کرتی ہوں. اور آپ لوگ کوئی بھی مشورہ ہو مجھے میسنجر پہ دیجیے کہ کیا کیا کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. اس کو بند کیسے کرتے ہیں جناب؟ اس کو بند کیسے کروں گی میں بھول گئی. فنش.